اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا شناسی ہمارا موضوع بحث ہے اور اس موضوع کے اندر صلح امام حسن زیر بحث ہے، چونکہ یہ بھی سوال کربلا کی بحث میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ امام حسین نے جنگ کی جبکہ امام حسن نے صلح کیا، تو اس طرح سے صلح امام حسن کربلا سے ایک انڈائریکٹ اس کا ضرور ایک ربط ہے، اور امام حسین کی تحریک کو سمجھنے کے لیے بھی لازم ہے کہ ہم امام حسن کی صلح کو اور اس کے بعد کے حالات کو سمجھ سکیں۔ تو یہ موضوع ہمارا زیر بحث ہے۔ پہلی مجلس کے اندر کچھ گفتگو ہوئی ہے جن کا خلاصہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی مجلس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مقام معظم رہبری نے امام حسن کی صلح کے حوالے سے جو نکات پیش کیے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ بگاڑ اگرچہ آ چکا تھا امام حسن کے زمانے میں، لیکن یہ اس حد تک نہیں تھا جس حد تک امام حسین کے زمانے میں آ چکا تھا۔ اور ایک دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ امام حسن کے دور میں قیام کے لیے اور جنگ کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، اور حالات سازگار نہیں تھے اس کی تشریح اور تفسیر کا ہم نے آغاز کیا، اور پچھلی نشست میں بھی اسی کی تشریح کر رہے تھے اور آج بھی اسی کی تشریح مزید کرتے ہیں، ان حالات اور واقعات کو پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حالات سازگار نہیں تھے، اسے کیا مراد ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ امام حسن کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کیے گئے، اور اس زمانے میں بھی کیے گئے اور آج بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو حامی کیسے ملے، آپ کے دشمن کیسے تھے، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ مثلا آپ کے حامی اہل کوفہ، آپ کے دوست و انصار کوفہ سے ہونے تھے، دشمن شامی تھے، شامی اپنی دشمن میں شدت میں مشہور ہیں، بے رحم دشمن ہیں، اور کوفی بے وفا دوست، ان دو کے بیچ میں گھرے ہوئے تھے امام حسن۔ تو کوفہ کا ہم نے تجزیہ کیا کہ کوفہ کہ لوگ کیسے تھے، کس طریقے کی ان کی ذہنیت تھی، کیا تفکر یہ رکھتے تھے، ان کا مذہبی میلان کیسا تھا، اور امام کی فوج کے اندر جب یہ لوگ تھے تو ان کے کتنے گروہ تھے اور کیا کیا رجحان رکھتے تھے، ان سب پر ہم نے بات کی۔ اب ہم اسے آگے بڑھتے ہیں، اور جہاں سے ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی تھی وہ یہ کہ امام نے جب حکومت سنبھالی تو خط و کتابت کا آغاز ہوا، اور امام نے دعوت دی حاکم شام کو کہ میری بیعت کو قبول کریں اور بعنوان حاکم اسلامی ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی فضیلت کا تو قائل ہوں لیکن امت کے امور کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، سیاست میں آپ سے زیادہ تجربہ رکھتا ہوں، تو آپ حکومت مجھے سونپ دیں۔ بہرحال اس خط و کتابت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر دوسرا رحل جنگ تھا اور دونوں طرف سے جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی، اب ہم اسے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف سے تو لشکر شام تھا اور وہ مکمل آمادہ تھا جنگ کے لیے، ایک ماحول سازی وہاں پہلے سے موجود تھی، اور ایک بہت بڑا لشکر تیار تھا اور وہ جنگ کے لیے آمادہ تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر ہم اس کے مد مقابل کوفہ کی بات کریں تو کوفی جنگ کے حوالے سے تذبذب کا شکار تھے، ایک واضح اور ایک ٹھوس ذہنیت اس حوالے سے نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک معنی میں جنگ چاہتے تھے اور ایک معنی میں جنگ نہیں چاہتے تھے۔ جنگ وہ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ وہ شامیوں کے آگے سرنگوں نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کے آگے ذلیل نہیں ہونا چاہتے تھے اور ان کے تحت ہونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جنگ کریں اور اپنا دفاع کریں اور ان کے اندر جانے سے خود کو روک سکیں۔ اس مقصد کے لیے تو وہ جنگ چاہتے تھے، لیکن قربانی نہیں دینا چاہتے تھے، فداکاری نہیں کرنا چاہتے تھے، اور سابقہ جنگوں سے تھک چکے تھے۔ یعنی جنگ صفین کے بعد سے ان کے اندر اب وہ جنگ کا جذبہ ماند پڑ چکا تھا۔ حتیٰ امام علی بھی اپنے آخری ٹائم میں جب بار بار انہیں جنگ کے لیے بلاتے تھے تو مثبت جواب نہیں آتا تھا، جس کے گواہ امام کے نہج البلاغہ کے خطبے ہیں۔ ان حالات میں ان کے اندر جنگ کی یہ رغبت نہیں پائی جاتی تھی، تو اس لیے یہ جنگ کی رغبت نہ پانے کی وجہ سے اس میں اتنی حساسیت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم مغلوب ہو گئے اور شامی ہم پر مسلط ہوگی تو کیا ہوگا، تو اس صورت میں پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ تو یعنی اس طرح کی ایک پوزیشن کے اندر تھا، یعنی تذبذب کا شکار ایک لشکر تھا جس کی قیادت امام حسن علیہ السلام کر رہے تھے، اور اس کے مد مقابل شامی لشکر جس کے اندر کوئی تذبذب نہیں تھا، بہت واضح تھا کہ ہم نے حتماً جنگ کرنی ہے اور حکومت اور اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اسی فوجی دستے کے ساتھ امام نے جنگ کو آگے بڑھایا اور مختلف لوگوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجے، ان کو اپنی مدد اپنی نصرت کے لیے بلایا، خود بھی امام کوفہ سے بعد تشریف لے گئے اور لشکر جمع کرنا چاہا۔
کل ملا کے 12,000 کے قریب لشکر امام جمع کر سکے جو امام کے اقتداء میں لڑنے کے لیے تیار تھا۔ اور ان 12,000 میں مختلف قسم کے افراد ہیں، مختلف قسم کے طبقات ہیں، جو ہم نے پچھلی گفتگو میں بیان کی، یہاں دوبارہ بیان کر دوں کہ شیخ مفید کی روایت کے مطابق جو انہوں نے الارشاد میں لکھی ہے، اس کے مطابق یہاں جو 5 لوگ امام کی اقتداء میں جنگ میں آگے بڑھ رہے تھے، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو امام کو بمعنی امام قبول کرتا تھا، اور ایک گروہ خوارج کا گروہ تھا۔ اب خوارج والے کس طرح امام حسن کے لشکر میں آگئے، اس پر ہم پچھلے مجلس کے اندر گفتگو کر چکے ہیں۔ تیسرا گروہ مال غنیمت کا لالچی تھا، ان کا کوئی نظریہ کوئی عقیدہ نہیں تھا، وہ اس لیے آ رہا تھا کہ چونکہ اس کو فتح ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو مال غنیمت آئے گی اس میں وہ اپنا حصہ لیں گے۔ اور ایک گروہ علاقائی تعصب کی وجہ سے تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ چونکہ ہمارا تعلق کوفہ سے ہے تو ہم نے حتماً شامیوں کا مقابلہ کرنا ہے، خواہ کوفیوں کی طرف سے امام حسن امام ہوں یا کوئی امام ہو، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ علاقائیت کی بنیاد پر جنگ کر رہے تھے۔ اور 5واں گروہ عام عوام تھے کہ چونکہ جب ایک جنگی ماحول بنتا ہے اور سب لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو عام عوام بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیوں ہیں کیوں نہیں ہیں، اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا، کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں، تو وہ پھر عوام کا رخ بدل جائے تو ان کا بھی رخ بدل جاتا ہے۔ تو 5واں یہ گروہ تھا۔ ان 5 تھاٹس رکھنے والے فوجیوں کے لشکر کو لے کر امام حسن جنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور امام حسن کی کل فوج 12,000 پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا ہراول دستہ جس کو امام روانہ کرتے ہیں، ان کی تعداد 8,000 ہوتی ہے، اور اس کو کا جرنیل، اس دستے کا جرنیل امام عبید اللہ ابن عباس کو بناتے ہیں۔ عبید اللہ ابن عباس جو کہ حضرت عباس کے فرزند ہیں اور رشتے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے چچا زاد بنتے ہیں، اور امام علی کے دور حکومت میں گورنر بھی رہے تھے، اور ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو ان کو امام حسن نے اپنا جرنیل بنایا۔ اور ایک اور وجہ ان کے جرنیل بنانے کی یہ بھی وجہ تھی کہ یہ بنی امیہ سے شدید نفرت رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے 2 بیٹوں کو، 2 کم سن بیٹوں کو بنی امیہ کے لشکر نے زندہ چیر دیا تھا، یعنی ان کے ایک دستہ جس کی قیادت بسر کر رہے تھے، انہوں نے حملہ کیا اور عبید اللہ ابن عباس کے 2 کم سن بیٹوں کو زندہ چیر دیا، یعنی انہوں نے ان کے بیٹوں کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑا اور پکڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ 2 عبید اللہ ابن عباس کے بیٹے تھے۔ تو یہ واقعہ جو کہ ان کے سامنے پیش آ چکا تھا، تو بنی امیہ کے حوالے سے ایک شدید نفرت رکھتے تھے، اور ہاشمی خاندان سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور جنگجو بھی تھے، اور امام علی کے زمانے میں بھی امام کے زیر سایہ کام کر چکے تھے، مدبر بھی تھے، سیاست کو بھی سمجھتے تھے۔ تو ان اوصاف کی وجہ سے امام حسن نے ان کو اپنا جرنیل مقرر کیا، اور 8,000 کی فوج لے کر ہراول دستے کے طور پر ان کو روانہ کر دیا کہ آپ میدان جنگ میں پہنچیں۔ تب تک امام حسن مزید لشکر جمع کر رہے تھے، مزید لوگوں کو بلا رہے تھے، تاکہ وہ لوگوں ان کا مزید لشکر جمع کر کے پھر امام بھی اس ہراول دستے سے جا کر ملیں گے۔ یہ امام کا منصوبہ تھا جس کے تحت جنگ آگے بڑھ رہی تھی۔ مگر کس قدر دلخراش واقعہ یہاں پیش آتا ہے کہ جس کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے، وہ یہ کہ یہی دستہ جس کو امام حسن نے ہراول دستے کے طور پر بھیجا کہ جائیں اور ایک فرسٹ لائن ڈیفنس کے طور پر جنگ لڑیں، یہ پورے کا پورا دستہ شامیوں کے ہاتھوں میں فروخت ہو جاتا ہے، اور جس کی قیادت عبید اللہ ابن عباس کر رہے تھے وہ بھی شامی افواہوں کا، ان کی لالچوں کا، ان کی سیاست کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اپنی فوج سمیت شامی لشکر میں شامل ہو گئے، باوجود اس کے کہ اتنی نفرت رکھتے تھے جس کی وجہ بھی ہم نے بیان کی، اور ہاشمی بھی تھے، اس کے باوجود وہ شامی لشکر سے جا ملے۔ بعض روایت نے اس کی اور وجوہات بھی بیان کی کہ ان کو 3 قسم کی آفرز تھیں جن کو شاید دیکھتے ہوئے وہ استقامت نہ دکھا سکے۔ ان میں سے ایک یہ کہ ان کو یہاں جو کہ جرنیل تھے تو یہی ہوتا، انہیں ادھر بھی وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو اپنی فوج میں جرنیل بنائیں گے، اور ایک یہ کہ آپ کو 10 لاکھ درہم جو ہے وہ ہم تحفے کے طور پر پیش کریں گے، اور ایک یہ کہ آپ کا عقد جو ہے وہ ایک شامی خاتون سے ہم کر دیں گے۔ تو یہ 3 آفرز کو دیکھا، جو ہیلے اور بہانے اور سیاست ان کے ساتھ تھی، ان کو نہ سمجھتے ہوئے عبید اللہ بن عباس اپنے 8,000 کا لشکر لے کر شامی دستے میں جا کر شامل ہو گئے، یعنی جو فرسٹ لائن ڈیفنس تھی جس نے دفاع کرنا تھا وہ دفاع ہوا ہی نہیں، بلکہ وہ دوسرے لشکر میں شامل ہو گئے، وہ دوسرے لشکر کی سپاہ کا حصہ بن گئے۔ تو یہ بہت بڑا
ایک سیٹ بیک تھا امام کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہ جنگ جس کی تیاری ہو رہی تھی. اب یعنی 2/3 تو یہ دستہ بنتا تھا. اگر 12,000 لوگ تھے اور ان میں سے 8,000 عبید اللہ ابن عباس کی قیادت میں سفر شروع کرتے ہیں اور شامی لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پیچھے کتنے بچ جائیں گے؟ 4,000، یعنی 1/3. 2/3 اگر فوج کسی ملک کی، کسی خطے کی، کسی امام کی، قائد کی، لیڈر اور رہبر کی اگر اس طریقے کے ساتھ دوسرے لشکر میں جا ملے تو باقی ماندہ 1/3 کا کیا بنے گا؟ جبکہ وہ بھی کوئی مضبوط ارادے والے، کوئی قوت ایمانی سے سرشار اور نظریاتی اور اعتقادی طور پر پختہ وہ بھی نہیں تھے. اسی طرز کے وہ بھی 1/3 بھی اسی طرح کا تفکر رکھتے تھے. ایک مخلوط تھاٹس رکھنے والے یہ لوگ سارے جمع تھے. تو ظاہر یقیناً ان کے بھی حوصلے پست ہو گئے، اور ان کے لیے بھی جنگ کرنا جو ہے وہ اتنا ممکن نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی جنگ کر پائیں گے، اور امام کا لشکر جو ہے وہ یہاں سے بکھرنا شروع ہو گیا. تو یہ اس جنگی تحرک کے دوران ایک بہت بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ ایک تو یہ تھا. اس کے بعد اگلے مرحلے پر یہ ہوا کہ جب 2/3 فوج وہاں جا ملی اور 1/3 میں سے بھی کچھ لوگ جنگ کے لیے تیار تھے اور کچھ افواہوں کا شکار ہو چکے تھے اور امام کا لشکر منتشر ہوتا آ رہا تھا، تو اب ایک عجیب سی تذبذب کی سچویشن پیدا ہو چکی تھی. جنگ ہوگی، صلح ہوگی، کیا ہوگا؟ ایسے میں شام کی طرف سے مسلسل صلح کا پیغام آ رہا تھا، اور ان کے نمائندے امام حسن سے مل رہے تھے کہ ہم صلح چاہتے ہیں اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ حکومت ہمارے حوالے کر دیں، اس کے علاوہ جو شرائط بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کی تسلیم کر لی جائیں گی. مگر امام حسن اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور امام حسن کی یہ خواہش تھی کہ یہ جنگ ہو تاکہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. لیکن ہوا اس طرح سے کہ ایک دفعہ جب یہ وفد امام کے پاس آیا اور امام نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا اور یہاں سے ناکام و نامراد لوٹا، تو جاتے ہوئے اس نے خوارج کو یہ اشارہ دیا کہ ہم اپنے امیر کی طرف سے پیغام لائے تھے صلح کا، اور آپ کے امیر نے یعنی آپ کے امام نے صلح کو قبول کر لیا ہے، اور اب جنگ نہیں ہوگی اور اب صلح ہوگی اور ہم اب ایک ہو گئے ہیں. یہ کہہ کے وہ چلا گئے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی امام حسن نے صلح کو قبول کیا تھا اس وقت تک، لیکن ایک افواہ، ایک پروپیگنڈا جن کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور ان کو معلوم تھا کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا. اس کو دیکھتے ہوئے جو خوارج تھے وہ طیش میں آ گئے. خوارج پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ یہ کیا تفکر رکھنے والے لوگ تھے. یہ امام علی کو بھی معاذ اللہ کافر سمجھتے تھے، حاکم شام کو بھی کافر سمجھتے تھے، اور خود کو بھی پہلے کافر سمجھتے تھے، اور بعد میں توبہ کر کے دوبارہ ایمان کی حالت میں واپس آئے تھے. تو اب اسی لیے امام حسن کے اقتداء میں تھے کہ امام حسن جو ہے وہ لڑیں گے حاکم شام سے اور وہ انہیں قتل کریں گے. تو اسی مقصد اور ہدف کے لیے بطور اوزار امام حسن کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسن تو اب صلح کر رہے اور جنگ نہیں کر رہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے امام حسن پر حملہ کر دیا. اور ان میں سے ایک شخص کا کلام تاریخی کتابوں میں بڑا واضح موجود ہے. اس نے یہ کہا کہ قتل کر دو اس شخص کو کہ یہ شخص مثل اپنے باپ کے کافر ہو چکا ہے، معاذ اللہ. یعنی امام حسن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شخص مثل اپنے باپ کے یعنی اپنے والد کی طرح یہ بھی معاذ اللہ کیا ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں. بعض لوگ اس حملے کو اور حملہ کرنے والے افراد کو شیعہ کی طرف پلٹاتے ہیں کہ یہ تشیع کی طرف سے حملہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کا کلام ہی بتا رہا ہے کہ کیا نظریہ رکھتے تھے. یہ خوارج سے تعلق رکھتے تھے. زیر امام علی کے معاذ اللہ کفر کا عقیدہ خوارج کا عقیدہ تھا، تشیع کا عقیدہ نہیں تھا. تشیع ان کو پہلا امام مانتے ہیں، جبکہ خوارج معاذ اللہ ان کو تکفیر کرتے ہیں. اور یہ تکفیری سلسلے کا آغاز اسی خوارج کی فکر سے ہوتا ہے، اور وہ پہلی شخصیت جن سے تکفیر کا آغاز کیا جاتا ہے وہ امام علی علیہ السلام کی مظلومانہ شخصیت ہی ہیں. بس انہوں نے وہاں پر امام پر حملہ کر دیا اور امام پر تیر چلایا، ان کے نیچے سے جائے نماز کھینچ لی اور یہ جملے بھی بولے، اور ایک زہر آلود جو تیر نیزہ تھا وہ امام کی ران میں جا کر پیوست ہوا. اس کے بعد کچھ وقت کے لیے امام جو ہے وہ مدائن کے اندر جناب سعد بن مسعود ثقفی کے گھر پہ مقیم رہے اور وہاں پر زیر علاج رہے، کیونکہ یہ زہر امام کے جسم کے اندر سرایت کر چکا تھا. کافی دن امام وہاں پر زیر علاج رہے مدائن شہر کے اندر. سعد بن مسعود ثقفی جو کہ مختار ثقفی کے چچا تھے، ان کے گھر قیام پذیر ہیں. یہ ایک دوسرا اس جنگی محاذ کے اندر دوسرا ایک مرحلہ یہ تھا.
پہلے میں کیا تھا کہ یعنی فوج اور اس کے جرنیل مکمل طور پر دوسرے لشکر میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں خود امام کے اپنے لشکر میں سے جو 1/3 باقی تھے ان میں سے کچھ تو پھر افواہوں میں چلے گئے، اور جو باقی رہ گئے تھے ان میں سے ایک گروہ نے امام پر حملہ کر دیا، خود امام پر حملہ کر دیا، اپنے قائد اپنے امام پر جس کی وہ بیعت کر چکے تھے، جس کے احکام کو بجا لانے کے لیے وہ میدان جنگ میں موجود تھے، اور انہوں نے اسی امام کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ شامیوں کی طرف سے نہیں تھا، یہ حملہ امام کے اپنے لشکر کی طرف سے تھا، کوفیوں کی طرف سے تھا اور خوارج کے طبقے کی طرف سے تھا، اور جس کے نتیجے میں امام شدید زخمی ہوئے اور مدائن کے اندر کافی دن زیر علاج رہے۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ تھا، اور اس سے مزید صورتحال پیچیدہ ہو گئی، تذبذب کا شکار ہو گئی کہ اب تو امام حسن کے اپنے لشکر کی طرف سے امام پر حملے شروع ہو گئے، اور خوارج کا طبقہ پھر ظاہر یہاں سے وہ الگ ہو گیا۔ وہ جو 5 طبقات گنوائے تھے، اس حملے کے بعد خوارج کا طبقہ پھر وہاں سے الگ ہو گیا، اور مزید یہ ہے کہ افواہوں کو اور زیادہ تیز کر دیا گیا تیسرے مرحلے پر۔ افواہیں جو کہ پہلے ہی چل رہی تھیں، اور خود خوارج کا یہ حملہ یہ بھی انہی افواہوں کا نتیجہ تھا۔ ان افواہوں کو جسے آج کی اصطلاح میں ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں، یعنی جھوٹ کو پھیلانا، اور اتنا زیادہ پھیلانا کہ وہ جھوٹ سچ لگے، اور ایسی پیکنگ کے اندر جھوٹ کو پیش کرنا کہ وہ بالکل درست لگے اور انسان اس کو سچ سمجھے، اور ایسا سچ سمجھے کہ اس پر رد عمل بھی دے۔ اس طرح کی افواہیں اور پروپیگنڈوں کو پھیلایا گیا، اور مزید تذبذب اور انتشار کا شکار امام کے لشکر کو ان افواہوں نے کر دیا۔ مثلا جو باقی 1/3 فوج امام کی باقی تھی، اس کے سپہ سالار تھے جناب قیس، اور امام حسن خود مدائن میں زیر علاج تھے اس ٹائم پہ۔ تو ان افواہوں میں امام حسن کو یہ پیغام دیا گیا کہ قیس تو جو ہے وہ دوسری لشکر سے جا ملے ہیں، 4000 فوج لے کر لشکر شام سے جا کر مل گئے، جبکہ قیس شام سے نہیں ملے تھے۔ مطلب یہ ایک افواہیں امام حسن تک اس طرح سے پہنچائیں، اور قیس کو یہ کہا گیا کہ تم یہاں محاذ پر موجود ہو، جنگ کی تیاریاں کر رہے ہو، جبکہ تمہارے امام نے تو صلح کر لیا، جبکہ اس وقت تک امام کی طرف سے کوئی صلح نہیں ہوئی تھی۔ یعنی یہ متضاد باتیں دونوں کو بتائی گئی تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکے، اور جو ایک مضبوط رابطہ ہے فوج کا اور امام کا وہ آپس میں ٹوٹ سکے۔ تو اس طرح کی افواہیں اور فوج کے اندر بھی گردش کرتی رہیں کہ آج فلاں شخص بک گیا، آج فلاں دوسرے لشکر میں شامل ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ تو ایک فوج کا جو مورائل تھا جس کے ذریعے امام نے جنگ کرنی تھی، وہ بہت ڈاؤن فال ہوا، اور فوج کے اندر ایک بہت بڑی تعداد شامیوں کے جاسوسوں کی تھی جو جاسوسی کرتے تھے، جو افواہیں پھیلاتے تھے، اور اس لشکر کا حصہ تھے لیکن شام سے ریلیٹڈ تھے، وہاں سے مربوط تھے، اور وہاں سے احکام صادر انہیں جو ہوتے تھے وہ اس کی اطاعت کرتے تھے۔ تو ان افواہوں نے بھی بہت زیادہ امام کے لشکر کو منتشر کیا اور ان کے مورائل کو ڈاؤن کیا، اور سب لوگ تذبذب کا شکار تھے کہ اب اس مرحلے میں کیا ہوگا۔ اگلے مرحلے میں ہم جس کو اس جنگی موومنٹ کا ہم چوتھا مرحلہ کہہ سکتے ہیں، اس پر یہ ہوا کہ شام کی طرف سے بڑے بڑے سرداروں کو خرید لیا گیا، جو بڑے بڑے قبیلی سردار تھے ان کو مال و زر کے ذریعے اور ان کے مفادات کا تحفظ کی ان کو ضمانت دیتے ہوئے ان کو خرید لیا گیا۔ اور قبیلی معاشرے کے اندر قبیلی سرداروں کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر قبیلی سردار کسی کے ساتھ جا ملے تو وہ صرف سردار نہیں ملا ہوتا، وہ پورا کا پورا قبیلہ پھر اپنا رخ بدل چکا ہوتا ہے۔ تو قبیلی سردار سارے جو ہے وہ اپنے مفادات مال و زر کی وجہ سے وہاں امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھی لشکر شام کے مطیع بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ طبقہ جو قبیلیت کی وجہ سے امام کے ساتھ آ چکا تھا، یہ بھی یہاں سے الگ ہو جاتا ہے۔ خوارج پہلے ہی امام کو چھوڑ چکے تھے، اور انہوں نے تو امام کے اوپر حملہ بھی کر دیا تھا، یہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور جو مال غنیمت کے لالچی طبقے تھے، جس کا ہم نے کہا تھا یہ کثرت سے پائے جاتے تھے، یہ بھی امام حسن کو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ اب ان کو مال و زر کی پیشکش شام کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جنگ یہاں ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر بالفرض جنگ ہوگی بھی صحیح تو جس طرح کے حالات ہیں کوفہ کے تو فتح ہونے کے چانسز نہیں لگ رہے کہ ہمیں یہاں سے کچھ ملے، جبکہ شام سے تو ہمیں بغیر جنگ کیے بہت کچھ آفرز ہیں، ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو جنگ میں ڈالیں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں۔ بغیر جنگ کی ہی جب ہمارے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، ہمارا ہدف پورا ہو جاتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے جنگ لڑنے کی۔ تو ایسے میں وہ تمام لوگ جو طمع اور لالچ اور مال غنیمت کے
خاطر اس فوج کے اندر شامل تھے، ان کو یہ چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں تو وہ بھی امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ 2/3 لشکر پہلے چلا جاتا ہے اور 1/3 جو کہ جس کے اندر مخلوط سوچ کے حامل لوگ تھے تو وہ بھی ایک ایک کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور جب سب امام کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں باری باری، تو وہ جو عام عوام ہوتے ہیں جن کے بارے ہم نے کہا تھا کہ عام عوام صرف ہوا کے رخ کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہوا کا رخ کس طرف ہے، اگر ہوا مشرق کو چل رہی ہے یہ مشرق کو جائیں گے، ہوا مغرب کی طرف ہے یہ مغرب کی طرف جائیں گے، یعنی اگر کسی کا ساتھ دینے کی ہوا ہے تو یہ بھی ساتھ دیں گے، اور اگر ساتھ چھوڑنے کی ہوا چل پڑی ہے تو یہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سب امام حسن کو چھوڑ رہے ہیں اور کوئی بھی جنگ کے لیے امام کا ساتھ نہیں دے رہا، تو انہوں نے کام کے ساتھ دیں، یہ تو ویسے ہی کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی سوچ اپنا کوئی تھاٹس ان کی ہوتے ہی نہیں ہے، تو یہ بھی امام حسن کو چھوڑ دیتے ہیں اس مرحلے پر آ کر۔ تو یعنی اب بہت کم لوگ امام کے پاس باقی رہ جاتے ہیں اور ایک اکثریت فوج یہاں پر امام حسن کو چھوڑ چکی ہوتی ہے، اور ادھر سے مسلسل جو ہے وہ امام کو صلح کے پیغامات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مرحلے پر اب ہمارے لیے یہ سمجھنا شاید آسان نہ ہو کہ امام حسن جو کہ امام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق حاکمیت، حق رہبریت، اس امت کی قیادت کا حق اللہ کی طرف سے جنہیں دیا جا چکا تھا، اور امت کے بڑے جن کے بیعت بھی کر چکے تھے، لہٰذا امامت اور خلافت دونوں معنوں میں جن کی حاکمیت مسلم تھی اور ایک شرعی حاکمیت تھی، اور نواس رسول کی حیثیت سے بھی وہ اپنا ایک خاص مقام اس دنیا میں رکھتے تھے، اور وہ زمین پر کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کے برابر اور ان کے ہم پلہ نہیں تھا۔ ایسے میں جب یہ دیکھنے کو ملتا ہے امام کو کہ ان کے لشکر کی طرف سے ان کا سپہ سالار ان کی فوج کو 2/3 دستہ لے کر دوسرے لشکر کے اندر جا ملے، پھر امام کے اپنے لشکر میں سے امام کے اوپر حملہ ہو، امام کو زہر سے زخمی کر دیا جائے، یعنی وہ زہر آلود جو نیزہ امام کو لگا اسے امام زخمی ہوئے اسے زخمی کر دیا جائے، اور امام حسن کو معاذ اللہ کافر اپنے لشکر کی طرف سے ڈکلیئر کر دیا جائے اور کافر سمجھتے ہوئے ان پہ حملہ کر دیا جائے، اور پھر بڑے بڑے سردار جو لشکر میں شامل ہوں وہ مال و زر کی خاطر دوسرے لشکر سے جا ملیں، اور باقی عام عوام رہ جاتی ہے وہ بھی امام کو چھوڑ دیں۔ تو ایسے میں جب امام دیکھ رہے ہیں کہ بالکل امام کا لشکر منتشر ہو رہا ہے اور دشمن سے جا کے مل رہا ہے، اور جو باقی ماندہ ہیں ان کا بھی مورائل ڈاؤن ہے، یہ جنگ لڑنے کی حالت میں نہیں ہے، تب خود امام حسن پر کیا گزری ہوگی اور امام حسن کی قلبی کیا حالت ہوگی، یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور ہم چونکہ جسمانی مصائب کو مصائب سمجھتے ہیں اور معنوی مصائب کو ہم مصائب سمجھتے نہیں ہیں، چونکہ ہم اس معرفت اور اس فہم تک پہنچے نہیں کہ ہم ان کو مصائب سمجھ سکیں۔ اگر ان کو اب مصائب کی نظر سے دیکھیں تو یہ مصائب کربلا میں رونما ہونے والے مظالم سے کہیں بڑا مصائب ہے، یہ ان جسمانی مصائب سے بہت زیادہ مصائب ہے، یعنی ایک امام کا شہید ہو جانا، ٹکڑے ہو جانا، وہ اتنا بڑا مصائب نہیں ہے جتنا بڑا مصائب یہ کہ وہ امام موجود ہو، وہ امام خدا کی خاطر قیام کی دعوت دے اور اس لشکر کو آگے بڑھانا چاہے، لیکن اس کا لشکر اپنے امام کے ساتھ یہ حال کرے، اس وقت امام حسن کے دل پر کیا گزر رہے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم امام حسن کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہیں سے ہمیں بہتر اندازہ ہو سکے گا کہ امام حسن کیا گزر رہی تھی اور امام حسن کیا بات کوفیوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس موقع پر جب امام کی فوج کا یہ عالم ہے اور اہل شام کی طرف سے مسلسل امام کو پیغام آ رسول کا، تو اس پیغام کو لینے کے بعد امام جو ہے وہ اپنی فوج کو جمع کرتے ہیں اور ایک خطاب کرتے ہیں، اس کا ایک جملہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر امام یہ فرماتے ہیں کہ اے عراق کے لوگوں، میں تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کروں، یعنی امام حسن کی بے بسی، امام حسن کی مظلومیت وہ ان کے الفاظ سے چھلکتی ہے۔ اس میں امام یہ فرماتے ہیں اے عراق کے لوگوں، یعنی وہی کوفی وہی عراقی جو چونکہ امام کے انصار یہی ہونے تھے، امام کی فوج میں یہی لوگ تھے، تو ان سے امام یہ خطاب کرتے ہیں کہ اے عراق کے لوگوں، میں تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کروں، یہ قیس کا خط ہے، اس میں لکھا ہے کہ تمہارے بڑے لوگ اور سردار وہ حاکم شام سے جا ملے ہیں، خدا کی قسم یہ تمہاری جانب سے کوئی نئی بات نہیں ہے، تم نے سفین میں میرے بابا کو حاکمیت پر مجبور کیا۔ حاکمیت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں پہلی نشست کے اندر کہ جب قرآن کو نیزے پر بلند کیا گیا تو امام نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے ان کی طرف سے، ورنہ وہ قرآن کے اتباع میں نہیں آنے والے، تو آپ اس جنگ کو جاری رکھیں۔
لیکن خوارج نے کہا نہیں، اگر آپ نے جنگ کو جاری رکھا تو ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ امام کی فوج کے اندر سے ایک انتشار کا اور ایک اندرونی داخلی جنگ کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے امام کو حکمیت کو قبول کرنا پڑا اور اس جنگ کو روکنا پڑا۔ اگر وہ جنگ مکمل ہو جاتی تو نہ یہ امام حسن کے ساتھ صلح والا موقع آتا، نہ کربلا پیش ہوتا اور نہ یہ واقعات ہوتے، اسلام ایک سے ڈگر پہ واپس آ جاتا۔ لیکن بہرحال انہی کوفیوں کے ایک گروہ نے امام کو مجبور کیا اور اس جنگ کو مکمل نہیں ہونے دیا اور حاکمین پر مجبور کیا۔ وہی اشارہ یہاں پر امام حسن کر رہے ہیں کہ یہ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اور تمہاری نسبت یہ ان ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، تم اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہو کہ تم نے صفین میں میرے بابا کو حاکمیت پر مجبور کیا، جب انہوں نے قبول کیا تو تم نے اعتراض کیا۔ یعنی پہلے تم نے کہا کہ حاکمین کو قبول کرو، اور پھر جب امام نے اضطراری طور پر، نہ کہ خود چاہتے ہوئے اپنی پسند سے نہیں بلکہ اضطراری کیفیت میں آتے ہوئے جب حاکمین کو قبول کیا تو پھر تم نے اعتراض شروع کر دیا اور تم نے نعرہ لگا دیا کہ ان الحکم الا للہ، کہ خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور چونکہ اب یہاں دو حکم معین کر دیے گئے ہیں، ایک لشکر شام کی طرف سے، ایک لشکر کوفہ کی طرف سے، تو یہ دونوں معین کرنے والے جو ہے وہ کافر ہیں۔ تو تم نے یہ اعتراض اس کے بعد شروع کر دیا، جبکہ یہ حکمین کی طرف تم خود ہی پہلے لائے تھے۔ جب انہوں نے قبول کیا تو تم نے اعتراض کیا، انہوں نے تمہیں دوبارہ جنگ کے لیے بلایا مگر تم نے سستی دکھائی، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد میں نے بغیر کسی جبر و زبردستی کے تم لوگوں نے میری بیعت کی، میں نے تمہاری بیعت قبول کی اور اس راہ پر قدم رکھ دیا۔ خدا جانتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، لیکن دیکھو کہ تم نے کیا کر دیا۔ عراقیوں، یہی کافی ہے، مجھے میرے دین میں فریب نہ دو۔ یہ الفتوح کتاب ہے، اس کی 4 جلد کے اندر امام کا یہ خطبہ موجود ہے، جس کے اندر امام یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے فوجی سردار، جرنیل، بڑے بڑے قبیلی سردار، یہ سب جا کر بک گئے ہیں اور ادھر جا ملے ہیں، اور یہ تم ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہو، بلکہ اس سے قبل صفین میں تم یہی کر چکے ہو، اور تم نے امام کو حاکمین پر مجبور کیا، اور جب انہوں نے حاکمیت کو قبول کیا تو تم نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، ان کے خلاف جنگ و جدال شروع کر دی، اور صفین کو چونکہ تم نے ادھورا چھوڑا تو امام نے دوبارہ تمہیں جنگ کے لیے بلایا کہ آؤ اور اس جنگ کو آگے بڑھائیں، لیکن تم نے اس جنگ کے اندر سستی دکھائی، تم نے امام کو ساتھ نہیں دیا، امام تمہیں بلاتے رہ گئے لیکن تم نہیں آئے، اور اسی حالت کے اندر امام شہید ہو گئے۔ اور پھر میرے زمانہ امامت آتا ہے تو میں نے کوئی تم پر زبردستی نہیں کی، بلکہ تم نے اپنی مرضی سے آ کر میری بیعت کی، اور میں نے تمہاری بیعت کو قبول کیا، اور تمہاری بیعت قبول کرنے کے بعد اس راہ میں قدم رکھ دیا، یعنی وہی راستہ جس پر امام علی چل رہے تھے اسی راستے کو میں نے آگے بڑھایا، اور اب تم نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا، اور اب بتا دو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، لڑنا چاہتے ہو، نہیں لڑنا چاہتے ہو، ہمیں مزید دھوکہ نہ دو، ہمیں مزید ہمارے ساتھ فراڈ نہ کرو، جو بھی تمہاری پوزیشن ہے وہ ہمیں آگاہ کر دو۔ تو یہ امام کا کلام ہے اپنی ہی فوج سے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ امام خود کیا چاہ رہے ہوں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ امام صلح پسند تھے تو اس وجہ سے صلح کر لی، یا معاذاللہ امام جنگجو نہیں تھے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، جنگ نہیں جانتے تھے تو صلح کر لی، یا اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ حکومت سنبھال سکیں اور چلا سکیں، اس لیے منتقل کر دیا۔ ان کو چاہیے کہ وہ امام کا یہ خطبہ سنیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے امام اپنی فوج کو خطاب کر رہے ہیں، اور خود ان کے اپنے قلب کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ وہ معنوی مصائب ہے، یہ محض خطبہ نہیں ہے، یہ ایک مصائب ہے۔ اگر اس کے اندر ہم دیکھیں کہ جب امام نے بیان کیا تو وہ ان کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی، تو اگر ہم وہاں تک جا سکیں تو یہ بہت بڑا مصائب ہے۔ اور امام حسن کی مظلومیت وہ امام حسین کی مظلومیت سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم معنوی مظلومیت کو سمجھ سکیں تو یقیناً ہم یہ ادراک کر پائیں گے کہ امام حسن کی مظلومیت کسی بھی طرح امام حسین کی مظلومیت سے کم نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان حالات پہ ادھر سے مسلسل شام کی طرف سے امام کو صلح کا پیغام دیا جا رہا تھا، اور یہ جو پیغام صلح دیا جا رہا تھا اس کے اندر بھی ایک بہت حکمت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہم اس کو نام دے سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، نہ یہ کہ واقعاً صلح مقصد تھا، امن و آشتی مسئلہ کو حل کرنا جو ہے وہ مقصد تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، اور اس اسٹریٹجی کے ذریعے شام کی طرف سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دیکھیں ہم تو نواسہ رسول کا احترام کرتے ہیں، امام حسن جو کہ رسول خدا کے فرزند ہیں قرآن کے نص کے مطابق، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، گو کہ ان کا اپنا لشکر ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے،
ان کا اپنا لشکر ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، ان کا اپنا لشکر ہمارے ساتھ آ کے مل رہا ہے، اور خود ان کے اپنے لشکر کی طرف سے ان پر حملے ہو رہے ہیں، انہیں زخمی کیا جا رہا ہے، ان کا مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے، ان کے خلاف ناروا باتیں کی جا رہی ہیں، ان پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں خود ان کے اپنے لشکر کی طرف سے، جبکہ ہم تو ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ہم ان سے جنگ بھی نہیں چاہتے، ہم ان کا خون بھی نہیں بہانا چاہتے، تو ہم تو صلح چاہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک پیغام، ایک میسیج، ایک پروپیگنڈے کے ذریعے یہ پھیلایا جا رہا تھا، اور یہ عوام اس کو قبول کر چکی تھی، تمام عالم اسلام کی عوام اس بات کو قبول کر چکی تھی کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ ایک پروپیگنڈا تھا، لیکن بہرحال عوام پروپیگنڈے کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا پاتے، لہٰذا وہ اس کو قبول کر چکے تھے۔ اور اسی کے اندر ایک دوسرا پیغام اس صلح کے بھیجنے میں وہاں یہ تھا کہ دیکھیں ہم تو اس امت کے خیر خواہ ہیں، ہم تو نہیں چاہتے کہ خون خرابہ ہو، لوگ مریں، اتنے لوگوں کا قتل عام ہو، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو، جبکہ یہ تو امام حسن ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ لازمی جنگ ہو اور خون خرابہ ہو، اور دیکھیں ان کا لشکر بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی وہ تلے ہوئے ہیں کہ جنگ کریں اور مسلمانوں کا قتل عام ہو اور خون خرابہ ہو، یہ چاہ رہے تھے۔ گویا انہوں نے امام حسن کو جو ہے وہ ایک مشکل کے اندر ایک طرح سے دوچار کر دیا کہ اس سے قبل کہ امام حسن ان کے حوالے سے کوئی جنگ کو پیش رفت کو آگے بڑھاتے، انہوں نے بہت پہلے صلح کی پیشکش کر دی، اور صلح کی پیشکش میں اگر تو امام حسن صلح کو قبول کریں گے تو ظاہر ان کی بات مان لی جائے گی، انہیں حکومت مل جائے گی، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر امام صلح کو قبول نہیں کریں گے تو یہ تاثر انہوں نے امام کے حوالے سے بہت پھیلانا تھا، اور پھیلایا بھی سی اس وقت کہ دیکھیں ہم تو صلح چاہ رہے ہیں لیکن امام جنگ چاہ رہے ہیں، تو اب دیکھ لیں کہ جنگ کس کی طرف سے ہو رہی ہے، خون خرابے کا محور کون ہے، کون کس کی وجہ سے لوگ قتل ہوں گے، تو ان سب کی نسبت وہ امام حسن کی طرف پلٹا رہے تھے، اور عامت المسلمین، عام لوگ اس بات کو قبول کر چکے تھے کہ ہاں یہ دیکھیں بات تو صحیح ہے، وہاں سے تو صلح کا پیغام آ رہا ہے، اور بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ساری جنگی کوششیں تو یہاں سے ہو رہی ہیں، تو انہیں ایک طرح سے امام حسن کے لشکر کو کمزور کر دیا گیا، اس کے اندر پھوٹ ڈال دی گئی، لوگوں کو خرید لیا گیا، اور دوسری طرف سے عامت المسلمین میں اس طرح کی افواہیں اور ایک پروپیگنڈے جس کے اندر امام حسن کا مقام، ان کی حیثیت کو مجروح کیا گیا، اور ان کے متعلق اس طرح کی باتیں پھیلائی گئیں اور کامیابی کے ساتھ پھیلائی گئیں، اور لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ تو ان مشکلات کے اندر جب امام حسن گرفتار ہیں کہ ایک طرف سے اپنا لشکر اس کا یہ حالت ہے، اور دوسری طرف سے صلح کا پیغام ہے، اور صلح کے پیغام کے اندر یہ ایک انڈائریکٹ میسیج ہے جو امت کے اندر پھیلایا جا چکا ہے اور لوگ اس کو قبول کر چکے ہیں، تو ایسے کے اندر اب امام کیا کریں؟ تو امام نے یہاں پر پھر اپنے جو اصحاب تھے ان کو بلایا، ان کے سامنے صلح نامہ پیش کیا کہ یہ صلح ہو رہی ہے، یعنی جس کے میسیج آ رہے ہیں وہاں سے، اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ تو امام نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا اور اپنے اصحاب کو بلایا اور ان کے سامنے گفتگو کی، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ گفتگو جو ہے وہ تاریخ کامل میں موجود ہے، بہار الانوار کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر امام نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو تو ہم اس صلح کو مسترد کر کے اپنی تلواروں پہ بھروسہ کرتے ہوئے معاملہ خدا پر چھوڑیں گے۔ یعنی اس میں ہم پہلا جملہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جنگ کے لیے آمادہ ہو، اب مجھے بتا دو مزید دھوکہ نہ دو، یہ بہت دھوکہ تم دے چکے ہو، میرے بابا کو بھی دے چکے ہو، میرے ساتھ بھی اس مرحلے پہ یہاں تک دھوکہ دے چکے ہو، اس کے باوجود اگر تم لوگ جنگ کے لیے آمادہ ہو، تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ، پھر ہم یہ جو صلح کا پیغام آیا ہے بار بار آ رہے ہیں ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اور تلواروں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم جنگ شروع کرتے ہیں اور اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرتے ہیں، پھر جو بھی خدا چاہے گا کہ اس جنگ میں ہم فتح ملے یا شہادت ملے ہم وہ جنگ کریں گے اگر تم جنگ کے لیے آمادہ ہو، لیکن اگر تم زندگی چاہتے ہو تو صلح کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے لیے امان حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم نے جنگ نہیں لڑنی اور تم جینا چاہتے ہو اور تمہیں زندگی زیادہ عزیز ہے تو پھر ظاہر اس صورت میں جنگ نہیں ہو سکے گی، پھر ہم صلح کو قبول کرتے ہیں اور اس صلح کے ذریعے تمہارے لیے امان نامہ لیتے ہیں تاکہ تمہیں اس صلح کے نتیجے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ امام نے مشاورتی اجلاس بلایا اور اس کے اندر یہ رائے اپنے قریبی اصحاب کے سامنے رکھی، تو یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، یعنی ایک شعار، ایک نعرہ جو بلند کیا وہ کیا کہ ہم زندگی چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد امام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ سوائے اس کے کہ امام جو ہے وہ صلح کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام کی
مظلومیت کا کیا مقام ہوگا، وہ لیول آف مظلومیت کس سطح پہ ہوگی یہاں پر کہ امام انہیں بتا رہے ہیں، اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر جنگ چاہتے تو پھر ہم جنگ ہی کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے، اور پھر خدا پر چھوڑیں گے معاملہ کہ ہم شہید ہو جائیں یا ان کو شکست دیں اور حکومت کو آگے بڑھائیں، جو بھی ہوگا۔ لیکن وہ جواب میں کیا ملتا ہے اپنے اصحاب کی طرف سے کہ ہم زندگی چاہتے ہیں اور ہم زندگی چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کوئی یعنی چارہ کار نہیں تھا امام کے پاس اس کے علاوہ کہ وہاں پر صلح کرتے ہیں۔ اور یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بحر الانوار کی 44 جلد کے اندر اور تاریخ کامل کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ایک مرحلہ آتا ہے جو ان سب سے ایک خطرناک ترین مرحلہ ہے، یعنی ہم نے جتنے بھی وجوہات اب تک بیان کی ہیں صلح کی، شاید ان تمام وجوہات سے بڑی وجہ جو اس مرحلے پر آ کر امام کو پیش آتی ہے، جب امام کو ادھر سے صلح کا پیغام بھی آ رہا ہوتا ہے اور امام مشاورت بھی کر رہے ہیں اور خطاب بھی کر رہے ہیں کہ بتو کیا کرنا، اس وقت امام کے ساتھ جو ہوتا ہے اپنے اصحاب کی طرف سے یہ بہت سخت، اور شاید تاریخ میں اس سے بڑا مصائب اور کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے جو یہاں پر امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ امام اس وقت زخمی بھی ہوتے ہیں اور ابھی جنگ تو شروع نہیں ہوئی ہوتی، کچھ ایک دو جھڑپیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں اور مین جنگ جس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں جو اصحاب امام کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اول تو ہمیں لگتا نہیں کہ جنگ ہو، اور دوم اگر جنگ ہو تو ظاہر ہمارے پاس بہت کم سپاہ ہے، بہت کم فوج باقی رہ گئی ہے، اور اتنا بڑا لشکر شام ہے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور جنگ جیت کے وہاں سے ہمیں کوئی مال غنیمت ملنے کے بظاہر کوئی چانسز نہیں ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس پوزیشن میں رہتے ہوئے کہ باوجود اس کے کہ ہم تعداد میں بھی قلیل ہیں، جنگ میں بھی ہم بظاہر فتح پانے کے چانسز نہیں ہیں، اس حالت میں اپنے لیے کچھ حاصل کریں۔ تو وہ مشاورت کرتے ہیں اور پھر وہ اس نقطے پہ پہنچتے ہیں، یعنی امام کے اپنے اصحاب میں سے کچھ لوگ، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ امام حسن جو کہ اس وقت زہر کے اثر کی وجہ سے بیمار بھی ہیں اور زیر علاج بھی ہیں، تو ہم ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور امام حسن کو گرفتار کر کے ان کو رسیوں میں ہم جکڑ دیں گے اور جکڑ کے پھر شامیوں کے حوالے کر دیں گے، ان کو فروخت کر دیں گے، اور فروخت کر کے پھر وہاں سے قیمت وصول کر لیں گے۔ اگر وہ ہمیں کہے گا کہ آپ امام کو قتل کر دیں تو ہم قتل کر دیں گے، اور اگر وہ کہے گا کہ میرے حوالے زندہ مجھے دے دیں تو ہم زندہ ان کے حوالے کر دیں گے، اور اس کے ذریعے ایک بہت زیادہ مال و متاع ہمیں مل جائے گی اور جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ اس نقطے پر پہنچتے ہیں امام کے اصحاب جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور امام حسن جو کہ ایک باخبر امام ہے، ایسا نہیں تھا کہ یہ ہو رہا اور امام کو معلوم نہ ہو، امام اس کو جانتے تھے، اور ان حالات کو جب امام دیکھتے ہیں تو اس کے بعد امام صلح کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس حالت کے اندر باوجود بغیر صلح کے امام کے پاس کوئی راستہ یہاں باقی رہتا ہی نہیں ہے، یعنی اضطراری حالات کے اندر امام اس انتہا پر جا پہنچتے ہیں کہ امام کے پاس صلح کے علاوہ پھر کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہ اس کا تجزیہ مزید ہم آگے جا کر کریں گے کہ صلح امام کرتے تو کیا ہوتا اور نہ کرتے تو کیا ہوتا۔ فی الحال ہم جو ہے وہ امام کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کے اندر امام خود اس نقطہ نظر کو بیان کرتے ہیں کہ میرے اصحاب جو ہے وہ یہاں کیا سوچ رہے تھے۔ اب یہ بھی بحر الانوار کے اندر ایک فرمان موجود ہے، پھر اگلی کتب کے اندر بھی ہے جو بعد میں پڑھیں گے، جس میں ہم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ امر یعنی یہ حکومت اس لیے اس کے حوالے کر دی کیونکہ میرا کوئی مددگار نہیں تھا، یعنی میرا اب یہاں پر کوئی حامی کوئی ناصر نہیں تھا، لہٰذا میں نے یہ امر یہ حکومت منتقل کر دی یہ اہل شام کے پاس کیونکہ میرا یہاں پر کوئی مددگار نہیں تھا۔ اگر میری مدد کرنے والے ہوتے تو اس کے خلاف دن رات لڑتا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا، یعنی اگر میرے پاس عوان و انصار ہوتے اور میری اطاعت گزار لشکر میرے پاس ہوتا تو میں جنگ کرتا اور دن رات لڑتا، اور حتیٰ کہ پھر خدا فیصلہ کر دیتا، یعنی اگر خدا کو میری شہادت منظور ہوتی تو میں شہید ہو جاتا اس جنگ کے اندر، اور اگر خدا نے مجھے زندہ رکھنا ہوتا اور فتح یاب کرنا ہوتا تو پھر میں فتح یاب ہو جاتا، مطلب جو وہ رزلٹ ہوتا جو خدا کو پسند ہوتا جو اس کی مشیت اور حکمت ہوتی وہ رزلٹ آ جاتا، لیکن میں دن رات جنگ کرتا، یہ میری خواہش اگر میرے پاس اور انصار ہوتے۔ یہ بحر الانوار کی 44 جلد کے اندر امام کا یہ فرمان موجود ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خود امام کیا خواہش رکھتے تھے، کیا چاہتے تھے،
لیکن ظاہر ہے کہ جنگ عوان و انصار کے بل بوتے پہ لڑی جاتی ہے. اگر عوان و انصار نہ ہو تو تنہا جنگ نہیں ہو سکتی, اور عوان و انصار نہ ہونا چھوٹی مظلومیت ہے, اور عوان و انصار ہوں اور وہ اپنے عوان و انصار اپنے امام کے ساتھ یہ کر رہے ہوں جو امام حسن کے کر رہے تھے, یہ بہت بڑی مظلومیت ہے. اور اتنی بڑی مظلومیت آپ کو شاید امام حسن کے علاوہ تاریخ میں کسی اور کے بارے میں اس حد تک شاید نظر نہ آئے. پھر جب امام حسن جو ہے وہ صلح کو قبول کرتے ہیں, جب یہ دیکھتے ہیں کہ عوان و انصار بھی نہیں ہیں اور جو لوگ موجود ہیں یہ خود مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں, گرفتار کر کے رسیوں میں جکڑ کے یا فروخت کر دیں گے, بیچ دیں گے, وہ انہیں کہے گا زندہ دے دو تو مجھے زندہ دے دیں گے, وہ انہیں کہے گا مجھے قتل کر دیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے. تو ان حالات کے اندر پھر امام صلح کو قبول کرتے ہیں, اور صلح کو قبول کرنے کے بعد امام اپنا ایک احتجاج جو بیان کرتے ہیں وہ بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے, کتاب الاحتجاج علامہ طبرسی کے اندر بھی موجود ہے. وہ آپ کی خدمت میں ہو امام کا کلام پڑھتا ہوں تو وہیں سے اس نقطے کو سمجھنا بہت آسان جو ہے وہ ہو جائے گا. اب اس میں یہ امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے, حاکم شام جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو خود کو میرا پیروکار کہتے ہیں, حالانکہ میرے قتل پر کمر بستہ ہیں اور میرے مال اور سامان کو تاراج کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بظاہر میرا دشمن ہے جس سے میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں, حاکم شام, یہ میرے نزدیک میرے اپنے پیروکاروں سے بہتر ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کے جو پیروکار تھے وہ کس سطح پہ تھے, کہ امام ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دشمن ہے یہ میرے نزدیک میرے اپنے پیروکاروں سے بہتر ہے, کیونکہ میرے پیروکار جو ہے یہ تو میرے قتل پر کمر بستہ ہیں اور میرے مال و اسباب کو تاراج کر رہے ہیں. پھر سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور اگلا جملہ بھی پڑھوں گا کہ میرے لیے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو خود کو میرا پیروکار کہتے ہیں, حالانکہ میرے قتل پر کمر بستہ ہیں اور میرے مال اور سامان کو تاراج کر رہے ہیں. یعنی ابھی میں زندہ اور میرے سامان کو میرے سامنے ہی لوٹ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر میں حاکم شام سے جنگ کروں تو یہی لوگ یعنی میرے اصحاب مجھے گرفتار کر کے اس کے سپرد کر دیں گے. یعنی اگر میں جنگ کرتا ہوں اور صلح کو یہاں قبول نہیں کرتا تو یہی لوگ جو میرے اصحاب ہیں, جو میرے آس پاس ہیں, یہی مجھے پکڑیں گے, مجھے گرفتار کریں گے, رسیوں میں جکڑیں گے اور وہ حاکم شام کے حوالے کر دیں گے. خدا کی قسم اگر میں عزت و آبرو کے ساتھ صلح کر لوں تو یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ مجھ کو اسیر کر کے قتل کر دے یا رہا کر کے میرے اوپر احسان جما دے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر میں عزت کے ساتھ صلح کر لوں اس حالت میں کہ جس میں میں ابھی دو چار ہوں, صلح کر لوں تو اس میں میرے لیے زیادہ عزت ہے کہ بجائے اس کے کہ میں جنگ کروں اور جنگ کے نتیجے میں یہ مجھے پکڑیں, مجھے گرفتار کریں اور گرفتار کر کے حاکم شام کے پاس بھیج دیں. اور پھر وہ دو کاموں میں سے ایک کام میرے ساتھ کرے گا, یا تو مجھے قتل کر دے گا اور ظاہر ہے کہ وہ قتل خود شاید نہ کرے, انہی کے ذریعے کرائے جو میرے اپنے اصحاب ہیں, تو اپنے اصحاب کے ذریعے میرا قتل ہوگا, یا دوسرا یہ کہ وہ پھر یا مجھے آزاد کر دے گا اور آزاد کر کے میرے اوپر ایک احسان جمائے گا کہ دیکھیں آپ کے ماننے والوں نے, آپ کے لشکر نے, آپ کے انصار نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا, آپ پہ حملہ کیا, آپ کو گرفتار کیا, پکڑ کے ہمارے حوالہ کیا, لیکن دیکھیں ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دی ہے اور آپ کو ایک زندگی دے دی ہے. تو امام فرماتے ہیں ایسی زندگی یہ تو ایک ننگ ہے, ایک آر ہے, تو اس لیے میرے لیے پھر عزت و آبرو اسی میں ہے کہ پھر میں صلح کر لوں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, خدا کی قسم کہ اگر میں عزت اور آبرو کے ساتھ صلح کر لوں تو یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ یعنی حاکم شام مجھ کو اسیر کر کے قتل کر دے یا رہا کر کے میرے اوپر احسان جما دے, جو کہ ہمیشہ کے لیے بنی ہاشم کا ننگ و عار ہو جائے گا, اور پھر یعنی حاکم شام کو اور اس کی نسل ہمیشہ ہمارے زندہ اور مردہ پر احسان جتاتی رہے گی. یہ بہار الانوار کی 44 جلد کے اندر اور کتاب الاحتجاج کی 3 جلد کے اندر امام کا یہ فرمان موجود ہے. یعنی اس میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس حالت میں کہ میں صلح نہ کروں, جب اگر صلح کروں تو یہ اگلے جو عالم میرے ساتھ ہونے والا ہے اس سے عزت ہے کم از کم اس صلح کے اندر, اور نہ کروں تو پھر یہ میرے اپنے ماننے والے, میرے لشکر جو میرے ساتھ ہیں, جو میرے بے وفا اصحاب ہیں, اور یہ مجھے پکڑیں گے, گرفتار کریں گے, گرفتار کر کے حاکم شام کو منتقل کر دیں گے, اور پھر حاکم شام یا تو انہی کے ذریعے مجھے قتل کرا دے گا, جو کہ ایک ایسا کسی حاکم اسلامی کا ایسا قتل ہوگا جس کو اس کے اپنے لشکر نے قتل کیا ہو,
اور یا پھر مجھے آزاد کر دے گا، اور جب آزاد کرے گا تو ہمیشہ کے لیے احسان جتائے گا کہ دیکھیں آپ کے لشکر نے آپ کو قید کر کے ہمیں فروخت کیا لیکن ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، اور پھر یہ بھی، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی نسلیں بھی ہمیشہ ہمارے اوپر احسان جتاتی رہیں گی۔ اور وہ احسان جو رسول خدا نے بنی امیہ پر کیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر کہ ان کو جان کی امان دی، اور وہ اب اس احسان کو اس احسان سے ہٹا دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے الٹا ہمارے لیے ننگ و عار قرار دیں گے اور اپنا احسان جتاتے رہیں گے۔ تو امام فرماتے ہیں پھر ایسی زندگی میں ننگ و عار ہے، ایسی زندگی قبول نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ میں سوائے اس کے کہ میں صلح کر لوں۔ لہٰذا ان حالات پر آ کر امام حسن کو صلح کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن جو ہے وہ صلح پسند تھے اور آتے ہی انہوں نے صلح کر لی، ایسے نہیں ہے۔ امام حسن کی صلح میدان جنگ کے اندر صلح ہے۔ اگر امام حسن صلح پسند ہوتے اور آتے ہی صلح کرنا چاہتے، یا ان کا مکتب یہ ہوتا کہ ہم شامیوں سے جنگ کی وجہ صلح کر لیں اور حکومت ان کے حوالے کر دیں، تو پھر یہ ڈرائنگ روم کے اندر صلح ہونی چاہیے تھی۔ پھر جو مذاکرات، یہ ڈائلاگ، یہ ٹیبل ٹاک ڈرائنگ روم میں ہونے چاہیے تھے، جبکہ یہ صلح میدان جنگ کے اندر ہو رہی ہیں، اور میدان جنگ کے اندر امام ان حالات کے اندر دو چار ہیں جس کو امام بیان کر رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جب صلح ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام اپنی مرضی سے پھر صلح کر رہے ہیں، یہ اضطراری حالت کے اندر امام کی صلح ہے۔ اور ہم یہ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان حالات کے اندر اگر امام حسن نہ ہوتے بلکہ کوئی بھی امام ہوتا تو وہ یہی فیصلہ کرتا جو امام حسن نے کیا، اور یہی کافی ہے امام حسن کی اس صلح کی تائید کے لیے۔ کوئی بھی امام ہوتا وہ یہی فیصلہ کرتا۔ مثلا کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ امام علی ہوتے تو یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام علی ہوتے تو وہ بھی یقیناً صلح کرتے ہیں، کیونکہ اضطراری حالات کے اندر امام علی کا اسوہ اس سے پہلے ہمارے سامنے موجود ہے۔ مثلا یہی جنگ صفین کو آپ دیکھ لیں، جنگ صفین کے اندر اب امام چاہتے تھے کہ یہ جنگ مکمل ہو۔ جب قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا تو امام نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کو بیچ میں روک دیا جائے، لیکن اپنے لشکر میں سے ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جنگ بندی نہیں کی تو ہم آپ پہ تلوار چلائیں گے۔ لشکر کے اندر ایک داخلی انتشار، ایک داخلی جنگ کا خوف ہوتا ہے۔ اس حالت میں اگر امام کو جنگ روکنا پڑتی ہے، ممالک اشتر کو واپس بلانا پڑتا ہے اور حاکمین کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ پھر حاکمین کے اندر امام علی کہتے ہیں کہ ابن عباس میری طرف سے جائے گا، وہ قبول نہیں کرتے۔ امام کہتے ہیں اچھا مالک اشتر کو جائے گا، اسے بھی قبول نہیں کرتے۔ اور پھر وہ اپنی طرف سے ایک نام یعنی ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کرتے ہیں اور امام کو کہتے ہیں قبول کریں۔ امام کو اس طرح طور پر اسی کو قبول کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر جا کر دھوکہ کھا جاتے ہیں آگے۔ تو اس کا مطلب ہے امام علی اس سے پہلے اضطراری حالات کے اندر نہ چاہتے حاکمین کو قبول کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اضطراری حالات کے اندر کوئی دو چارہ کار نہیں ہوتا کہ اس طرح کی صورتحال جب سامنے آئے تو اس کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ تو اگر امام علی ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے ہیں۔ یا مثلا امام حسین کی ہم اگر بات کریں، اگر امام حسین امام ہوتے اس وقت تو بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں جو امام حسن نے کیا، کیونکہ اس صلح کے اندر خود امام حسین شامل ہیں۔ گو کہ روایت کے اندر کہیں اس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ امام حسین نے خود کوئی دستخط کی ہوں معاہدے پر جس کا ہم آگے ذکر کریں گے یا تائید کی ہو، اور ظاہر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی چونکہ امام حسن امام تھے اور امام حسین ان کی امامت کے اندر اس وقت زندگی بسر کر رہے تھے، تو امام کی تائید کافی تھی ان کی اطاعت کے لیے۔ اور امام حسین اس صلح کے اندر راضی تھے، جس کو ہم اگلی روایت میں بیان کریں گے کہ لوگ بعد میں گئے امام حسن پر اعتراض کرتے ہوئے کہ آپ قیام کریں اور اس صلح کو قبول نہ کریں امام حسین کے پاس۔ امام نے جو جواب دیا اس سے واضح ہے کہ امام حسین اس صلح پر راضی تھے، اور حتیٰ امام حسن تو شہید ہو گئے 50 ہجری کے اندر، اور کربلا ہم دیکھتے ہیں 61 ہجری میں ہوتا ہے، امام کا قیام 60 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ یہ امام حسن کے شہادت کے بعد بھی 10 سال تھے، ان 10 سال کے اندر بھی امام حسین نے اسی صلح پر ہی عمل کیا ہے، اور کوئی اقدام جو ہے وہ ایک جنگی جارحانہ اقدام نہیں کیا۔ اپنی تحریک کو ضرور آگے بڑھایا، وہ تو امام حسن نے بھی بڑھایا، لیکن اس طرح کا اقدام نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے امام حسن کے طرح امام حسین بھی اس پر راضی تھے۔ لہٰذا کوئی بھی امام ہوتا ان حالات کے اندر جو امام حسن کو پیش تھے، اس نے یقیناً صلح ہی کرنی تھی، اور صلح کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اس کو اپناتا۔ تو یہاں پر ایک فرمان پڑھ کے پھر ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو زیادہ جذباتی یا انقلابی بننے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ امام حسن کی صلح سے ناراض ہوئے اور امام حسین کے پاس پہنچے اور آ کر کہا کہ آپ جو ہے وہ قیام کریں تو ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں۔ تو ان کے جواب میں جو
امام حسین نے بیان کیا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام حسین اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ابو محمد جو ہے یہ امام حسن کی کنیت ہے، کہ ابو محمد درست فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص اس وقت تک اپنے گھر میں بیٹھا رہے جب تک یہ شخص زندہ ہے، جب تک حاکم شام یہ زندہ ہے تم میں سے ہر شخص اب گھر میں بیٹھا رہے، یعنی گھر میں بیٹھا رہنے سے مراد کہ جنگ نہیں ہوگی، اب جنگ کے معنی میں اب گھر میں بیٹھا رہے۔ اگر وہ مر گیا اور تم زندہ ہوئے تو امید ہے اللہ ہمارے سامنے وہ چیز لائے گا جس میں ہماری بہتری ہے اور ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ یعنی چونکہ اب صلح ہو چکی ہے اور یہ صلح جو امام حسن نے یعنی ابو محمد نے کی یہ بالکل درست ہے، تو اسی پر ہم راضی ہیں، اور اس صلح کے بعد اب کوئی قیام نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی جب تک کہ یہ شخص زندہ ہے، کیونکہ یہ معاہدے میں آ چکا ہے۔ ہاں جب یہ دنیا سے چلا جائے گا اور آپ زندہ ہوئے تو پھر ضرور ہم قیام کریں گے، اور جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے لائے گا۔ اور یہ بھی فرمان امام کا انصاب الاشراف کتاب کے اندر اور الامامت و سیاست کے اندر امام کا یہ فرمان موجود ہے۔ اب امام حسن کی صلح کے اوپر کچھ اور اصحاب نے اعتراض کیا امام حسن کے سامنے، تو وہاں امام حسن نے اس کی جو جسٹیفیکیشن پیش کی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دینا ضروری ہے، اگرچہ ابھی اس صلح پر کچھ تجزیہ باقی ہے جس کو ہم اگلی مجلس میں منتقل کریں گے۔ کوشش تھی ہماری کہ 2 مجالس میں مکمل ہو سکے، لیکن بہرحال جتنا ہو سکا ہم نے اس کو مختصر کیا، اس کے باوجود 3 مجالس اس موضوع پر ہمیں بہرحال کرنی پڑیں گی۔ امام حسن کے پاس جو لوگ آئے اور آ کر اعتراض کیا کہ آپ نے صلح کیوں کی، ان میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت حجر کا تھا، حجر بن عدی، جو کہ چاہتے تھے کہ حتماً جنگ ہو اور اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن مجبوری سے امام حسن کو صلح کرنا پڑی۔ اور حجر نے اگر امام سے سوال بھی پوچھا کہ ہم نے کیوں صلح کی، تو امام اس کے جواب میں جو فرماتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ہم یہ فرماتے ہیں کہ جناب حجر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے حجر، سب لوگ وہی بات پسند نہیں کرتے جو تمہیں پسند ہے، میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ تم اور تم جیسے بچ جائیں۔ یعنی امام یہ فرماتے ہیں کہ تم چاہتے تھے کہ واقعاً تم چاہتے تھے کہ جنگ ہو، لیکن ہر شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو، اس وجہ سے ہمیں مجبوراً صلح کرنا پڑی تاکہ تم اور تمہارے جیسے جو باقی افراد ہیں وہ بچ جائیں۔ اب یہاں امام کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اور تمہارے جیسے افراد بچ جائیں، اس پر ہم اگلی مجلس میں بات کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص نے جب امام پر اعتراض کیا، مالک نے، تو اس کے جواب میں امام جو فرماتے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ اے مالک، ایسا نہ کہو، جب میں نے دیکھا کہ چند لوگوں کے سوا باقی تمام لوگ اس کام کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی اس جہاد کو، مبارزہ کو سب لوگ چھوڑ چکے ہیں، تو مجھے اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ کہیں تمہاری جڑ ہی زمین سے نہ کاٹ دی جائے۔ بس میں نے یہ فیصلہ کیا تاکہ روئے زمین پر کوئی تو دین کی خاطر آواز بلند کرنے والا باقی رہے۔ یعنی ایک مالک آیا اور انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے تو صلح کر لی، اس میں تو ہمارا نقصان ہو گیا ہے، تو امام فرماتے ہیں ایسا نہ کہو، تم جو سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، ہم جنگ ہی چاہتے تھے لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھا، تو ہم نے صلح کی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جڑ ہی زمین سے اکھاڑ دی جائے اور وہ زمین پر حق کی بات کرنے والا کوئی شخص باقی ہی نہ رہے۔ اگین اس کے اندر امام کیا بیان کر رہے ہیں، اس میں بہت گہرا رمز اور رموز ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ یہ ہماری مجلس طویل ہو چکی ہے، ہم اسے آگے مناسب نہیں سمجھتے آگے بڑھانا۔ انشاءاللہ تیسری مجلس میں ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے اسپیکٹس اس صلح کے باقی رہ گئے ہیں ان کو مکمل کریں۔ خدا تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسن کی فکر کو سمجھنے کی، اس کو پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔